کوئی تنقیدی، کیونکہ ہمارے سنت ہے، ہم جوڑنے والے. آپ مجمع میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، مختلف سوچوں کے لوگ ہوں گے، بہت ساری سوچوں کے. ہو سکتا ہے کسی مسئلے پہ کوئی بندہ قریب ہو، اس کا ذہن قریب ہو، ساتھ بسم اللہ. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ 14 اگست کو ساری کی ساری خوشیوں میں جھنڈیاں، جھنڈے، لائٹیں، سارا کچھ کیا جائے. ایک وطن کی خوشی میں اگر جائز ہے تو نبی پاک کی خوشی میں کیسے بدعت ہے؟ ہمارا سوال یہ بولیے. اگر صرف وطن کی خوشی میں یہ سب کچھ. اب میں دیکھ رہا تھا کہ حکومت پاکستان کے نمائندگان، وزراء اور جو سرکاری محافل ہو رہی تھی اس میں ترانہ پڑھا جا رہا تھا، قومی ترانہ. اور قومی ترانے پر خاموشی بھی تھے، لوگ اس کے احترام میں کھڑے بھی تھے. کسی مولوی صاحب نے، حالانکہ دوسرے مسلک کے مولوی صاحب بھی آ کے تلاوت اور وہ پڑھ رہے تھے اور اپنا حاضری پیش کر رہے تھے، لیکن کسی مولوی صاحب نے نہیں کہا کہ یار وطن کے ترانے پر کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ کھڑے تو اللہ کے سامنے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے، تم ترانے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو، ترانہ پڑھتے ہوئے پاک سر زمین شاد باد، یہ کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ لیکن سوال یہ ہے کہ وطن کے ترانے کے لیے کھڑا ہونا اگر جائز ہے تو نبی پاک کے سلام پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا سوال ہے، ہم محبت سے جواب دیں کہ اگر ترانے، قومی ترانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو تو نبی پاک پر صلاۃ و سلام پڑھتے وقت اگر کھڑا ہو دیا جائے. یہ کھڑا ایک تعظیم ہے، ایک ادب ہے، احترام ہے نا وطن کا، ترانے کا احترام ہے. تو کہاں ترانہ اور کہاں نبی پاک پر سلام کا نذرانہ؟ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ نوجوان نسل بیٹھی ہے اور آج کل کیونکہ تفرقہ پروری کا دور ہے، انتشار کا دور ہے اور ایسے فائرنگ کی جاتی ہے شرک و بدعت کے حوالے سے اور مختلف قسم کے فتوے داغے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے، ریکارڈ پر موجود ہے کہ جتنی جماعتیں ہیں ان میں سیاسی بینز بھی ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی، دیگر جماعتیں، JUP ہے، دیگر سارے کی ساری جماعتیں ہیں، چاہے کے گروپ ہے، چاہے خاص گروپ ہے، چاہے نون گروپ ہے، جس طرح کے گروپ ہیں، الگ جیسے بھی ہیں. لیکن مجھے بات سمجھانی ہے، سب نے ریلیاں نکالی، سب نے جلوس نکالے، سب نے جلسے کیے. ریلی پاکستان کی محبت میں، جلوس پاکستان کی محبت میں، جلسہ پاکستان کی محبت میں بالکل جائز ہے. تو یہی جلوس 12 ربیع الاول کو نبی پاک کی محبت میں نکلے. اگر آپ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں، لیکن صرف میں حق واضح کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کے سینے دھل رہے، آپ کے دل کھل رہے، آپ کے ہونٹ ہل رہے. جی سوچنے والی بات ہے، یہ سوالات ہیں ہمارے کہ اگر 14 اگست کو جلسہ، جلوس اور ریلی جائز ہے تو 12 ربیع الاول کو نبی پاک کی آمد اور سرکار کی خوشی میں اگر کوئی نئے کپڑے پہن کر جھنڈا لے کر سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگا لے تو کیوں توپوں کے رخ ہو جاتے ہیں؟ میں نے اگلے دن اداروں سے بھی بات کی ہے، یار کیا یہ تماشا ہے، طرفہ تماشا ہے اور ظلم ہے. اللہ اکبر کہ اس پر کوئی غور ہی نہیں کرتا کہ جی صرف اور صرف اس لیے جلسہ جلوس جائز ہے کہ پاکستان بنا تھا. تو میں اکثر کہتا ہوں 14 اگست کو تو پاکستان بنا تھا، لینا 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کے صدقے سارا جہان بنا. سبحان اللہ، بے شک. اللہ اکبر للہ شانہ. تو اس اعتبار سے یہ چیزیں قابل غور ہیں کہ اب شکر کے لیے اللہ کی نعمت ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے پاکستان.
خدا کی قسم میں سچی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ صرف ایک خطہ نہ سمجھیں، یہ صرف ایک ملک نہ سمجھیں. جو صاحب نظر لوگ ہیں ان سے پوچھیں، جو دیکھنے والے ہیں، جو نور کی شعائیں دیکھتے ہیں اور جو تعلق دیکھتے ہیں اور جن کی نظروں سے پردے ہٹے ہوئے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں دنیا میں مدینہ شریف کا ثانی اگر کوئی ملک ہے تو یہ وطن عزیز پاکستان ہے. پاکستان اب دیکھیے کہ کسی زاویے کو بھی دیکھ، نام کو دیکھ رہے ہیں، کوڈ کو دیکھ رہے ہیں. انٹرنیشنل جو کوڈ ہے وہ 0092 کیا ہے؟ علم الاعداد پر توجہ کرنے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ 92 کا عدد یہ حضور کے اسم پاک کو ظاہر کرتا ہے. کیا مطلب؟ اگر میں جملہ بولوں اور آپ کو سمجھ آئے تو یقیناً دل سے دعائیں آپ کی نکلیں گی کہ پوری دنیا سے باہر سے مواصلاتی طور پر جو بندہ رابطہ کرنا چاہے پاکستان میں اہل پاکستان سے، وہ پہلے نام محمد کو چومیں. اور ایک اور بات بھی آپ محبت سے سبحان اللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں، آپ نقشہ نکال کے دیکھیں پورے پاکستان کا جو نقشہ ہے اس کو غور سے دیکھیں کہ سارے کا سارا نقشہ جب آپ غور کریں گے تو لفظ محمد بن رہا ہے. اور یہ کوئی ایسی ہوائی بات نہیں کر رہا، آپ دیکھ سکتے حضور کا پورا اسم بنتا ہے نقشے. نقشہ جب غور سے دیکھا جائے سرکار کا اسم ایسے لائٹیں مار رہا ہے، نور بکھیر رہا ہے. اللہ اکبر جل شان. یہ چودھری رحمت علی انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا. یہ ایسے لوگ تھے کہ جن پر چیزیں وارد ہوتی تھی، جن پر نزول ہوتا ہے، جیسے شاعر پر نزول ہوتا ہے ایسے لوگوں پر یہ نزول ہوتا ہے. یہ چودھری رحمت علی سچے سچے سنی مسلمان اور سرکار کے عاشق، حضور سے محبت کرنے والے بانیان پاکستان میں شامل ہیں. انہوں نے یہ جو نام رکھا ہے پاکستان، اللہ اکبر جل شان. اس کا ایک ظاہری مفہوم ہے، ایک باطنی مفہوم ہے. ظاہری مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے صوبوں کے اعتبار سے نام رکھے. پاک سے پے سے انہوں نے پنجاب، الف سے افغان اور کاف سے کشمیر، سین سے سندھ اور آگے جو ہے تان سے بلوچستان. یہ صوبوں کے اعتبار سے. اور اگر دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو اس پاکستان یہ فارسی کا لفظ ہے اور دو جو ہے یہ لفظوں کا مجموعہ ہے، پاک اور ستان. پاک بھی فارسی، ستان بھی فارسی. ستان شہر کو کہتے ہیں، لوگوں کے رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں ستان، جیسے افغانستان، ہندوستان. تان جس کے ساتھ بھی آئے گا رہنے کی جگہ، شہر. تو اس لیے وہ جو ایک ہے پاک اور پھر ہے ستان. ستان ہے رہنے کی جگہ، شہر اور پاک پاک. اب اگر اس کو عربی میں کنورٹ کرو تو ستان مدینہ اور پاک طیبہ. مدینہ طیبہ، مدینہ ستان طیبہ، پاک پاکستان. اللہ اکبر جل شانہ. اور اس پر میں ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ، یہ جن لوگوں نے بنائے ہیں نا قائد حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قائد اعظم، یہ جو دونوں ہستیاں ہیں، ہم اہل سنت کا، اہل حق کا، اہل محبت کا نظریہ ان کے متعلق
یہ اللہ کے چنیدہ لوگ تھے، اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے۔ وہ کام کسی سے بھی لے سکتا ہے، وہ کنکریوں سے بھی کلمہ پڑھوا سکتا ہے، وہ ابابیلوں سے بھی ہاتھی مروا سکتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ نے کام لیا ان ہستیوں سے، اور یہ لوگ جو ہے روحانی لوگ تھے۔ ان لوگوں پر کفر کا فتویٰ کنہوں نے لگایا؟ کافر اعظم کنہوں نے کہا؟ جو پاکستان کے مخالف تھے اس وقت، جنہوں نے کانگریس کا ساتھ دیا، اس وقت جو جماعت احرار سے تعلق جن کا تھا، یہ سارے کے سارے جو معاف کرنا، میں صرف تاریخ کا ریکارڈ درست کرنے کے لیے یہ لفظ بول رہا ہوں، ورنہ مجھے ضرورت نہیں۔ تمام دیوبند، تمام وہابی حضرات جتنے اہل حدیث ہیں، سارے کے سارے، اس میں شبیر احمد عثمانی دیوبند کے علماء تھے، میں سے تھے، اور ان کے چند ساتھی جو پاکستان کے حامی تھے، باقی سب نے کانگریس کا ساتھ دیا، سب نے گاندھی کو سپورٹ کیا، اور سب نے جو ہے وہ پاکستان کی مخالفت کی۔ بلکہ آپ کے قریب پسرور میں جلسہ ہوا جس میں قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا، جس میں کہا گیا کہ پاکستان کے عطا اللہ شاہ نے کہا کہ پاکستان کا کوئی ماں کا لال ابھی جنے ہی نہیں جو پاکستان کی پے بھی بنا دے۔ کافر اعظم کہا گیا۔ پھر گاندھی کو ممبروں پر، خیر دین مسجد میں ممبر پہ بٹھایا گیا جی، اور پھر یہ نعرہ پسرور میں لگا، پھر ہر جگہ لگا، ان سب مولویوں کو آگے کیا گیا، اللہ اکبر جل شانہ، اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ جو پاکستان کا مطالبہ کرے گا، وہ ایک نعرہ جو تاریخ میں آتا ہے، جو مانگے گا پاکستان جائے گا قبرستان، جو مانگے گا پاکستان دیں گے اسے قبرستان، یہ نعرہ تھا۔ یہ تمام دیوبند علماء اور جتنے کی ساری کانگریس، جماعت احرار، یہ سارے کے سارے، آپ تاریخ پڑھیں۔ یہ تو آج ظلم ہے نا کہ آج آپ کی کتابوں کے اندر ان کے نام ہیں جو قافلے میں شریک ہی نہیں تھے۔ میں ایک جملہ بول رہا ہوں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، اللہ اکبر جل شانہ، یہ آزادی کی صبح طلوع ہوئی ہے علماء اہل سنت کی قربانیوں کے نتیجے میں۔ آزادی کی صبح ایسے طلوع نہیں ہوئی، علماء اہل سنت کی قربانیاں۔ پیر جماعت علی شاہ کون تھے؟ پیر صاحب برچنڈی شریف کون تھے؟ پیر صاحب دیور شریف کون تھے؟ آل انڈیا سنی کانفرنس میں 500 مشائخ اور 60,000 علماء، 10 لاکھ بندہ، وہ کون تھا؟ وہ سارے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے تھے، وہ سارے کے سارے اہل سنت تھے، اللہ اکبر جل شانہ۔ وہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے آل انڈیا سنی کانفرنس میں یہ باقاعدہ فرمایا 2 ہی جھنڈے ہیں، ایک کفر کا جھنڈا ہے، ایک اسلام کا جھنڈا ہے۔ کفر کے جھنڈے کو کون سپورٹ کرے گا؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں کرے گا، مسلمان تو اسلام کے جھنڈے کو سپورٹ کرے گا۔ فرمایا کانگریس کا جھنڈا کفر کا جھنڈا ہے، اور مسلم لیگ کا جھنڈا یہ اسلام کا جھنڈا ہے۔ فرمایا لوگوں پاکستان کو ووٹ دو، اور یہ اسلام کو ووٹ دینے کے مترادف ہے۔ اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام مشائخ اور علماء کی تائید میں آپ نے یہ اعلان کیا، فرمایا جو پاکستان کو ووٹ نہیں دے گا، مسلم لیگ کو نہیں دے گا، فرمایا جماعت علی اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا، علماء اہل سنت اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اور پھر یہ نعرہ آل انڈیا سنی کانفرنس میں لگا۔ انہوں نے تو یہ لگایا تھا نا کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو دیں گے قبرستان، تو سب نے پھر نعرہ لگایا بٹ کے رہے گا ہندوستان، بٹ کے رہے گا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا اللہ اکبر۔ پھر رہتی کسر جو تھی وہ پروفیسر اصغر صدائی نے نکال دی، اور جنہوں نے وہ ادھر ہی جلسہ آپ کے شہر میں ہو رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ پاکستان بنا رہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فی البدی اس جنے نے کیا کہا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی سیالکوٹ کا حصہ ہے پاکستان۔ اقبال بھی پاکستان کے مصور پاکستان ہے نا، لیکن علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو پاکستان کا تصور ہے، سیالکوٹ والوں آپ خوش بخت کہ پاکستان کی جہانگیر میں آپ کا خاص حصہ ہے۔ قائد اعظم فرمایا کرتے تھے
بھئی 10% حصہ تو اصغر صدائی صاحب کا ہے جنہوں نے یہ نعرہ دیا پاکستان کا مطلب کیا، تو جنہوں نے پاکستان کا تصور دیا، برے صغیر کے مسلمانوں میں غیرت و حمیت کا نور پھونکا حضرت علامہ اقبال. لیکن ان سے اگر کو پوچھے، ان سے جب پوچھا گیا، میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ یہ آپ کو پاکستان کا خیال کیسے آیا، یہ نقشہ جو آپ نے کھینچا ہے، مصور پاکستان آپ کو کہا جاتا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ آپ چونکہ اکثر فجر کی نماز حضرت داتا صاحب پڑھا کرتے تھے، علامہ داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز آپ پڑھا کرتے تھے علامہ اقبال. اوان شریف، یہ گجرات شریف کے مضافات میں علاقہ اوان شریف، بہت بڑا شہنشاہ وہاں لیٹا ہے جس کا نام حضرت قاضی سلطان محمود ہے. سبحان اللہ. ان کے والد بھی ادھر ہی مرید تھے اور علامہ اقبال بھی وہیں تھے. اور قوی روایات میں یہ موجود ہے کہ علامہ اقبال جب اوان شریف جاتے تھے تو پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے. علامہ اقبال کے سینے سے جو نور نکلا جس نے پوری دنیا کو روشن کیا، ایسا ہی نہیں، پیچھے ولیوں کے ہاتھ، سرکار پر درود پڑھنے کی برکت تھی جو آج تک ان کے شعر چمک رہے ہیں. بڑے بڑے شاعر ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں جن کے نام اور شعر لوگوں نے جو ہے وہ اپنی زبانوں پر رکھے، لیکن آہستہ آہستہ دھیمے انداز میں مٹ رہے ہیں. لیکن علامہ اقبال کا ہر شعر ہر آنے والے دن میں چمک رہا ہے. آپ سے پوچھا گیا کیوں، فرمایا بڑے بڑے اس میں راز ہیں، لیکن ایک بہت بڑا راز ہے کہ میں نے 1.5 کروڑ مرتبہ درود نبی پاک کی ذات پہ پڑھا ہے، اس لیے میری زبان میں اللہ نے توسیع جاری کر. اللہ اکبر جل شانہ. جی تو اس حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ داتا صاحب، یہاں پر میں ایک رک کر ایک آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں اور محبت سے، کیونکہ میں سوالات کی صورت میں بھی کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. ہر شعبے میں آج علامہ اقبال کو کوٹ کیا جاتا ہے تقریروں میں، ہر مسئلہ کا مولوی ہر جگہ ہے نا، ہے. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ تقریروں میں شعر جب علامہ اقبال کے پڑھتے ہو تو سوچا کرو علامہ اقبال کس عقیدے کے مالک تھے؟ کیا درباروں پہ جاتے تھے یا نہیں؟ کیا بیعت ہوئے تھے یا نہیں؟ کیا تصوف سے شغف تھا یا نہیں؟ اب ناراض تو نہیں ہو گئے نا یار؟ سبحان اللہ. مجھے احساس ہے اس موسم کی شدت کا، لیکن حضور کے عشق کی جو گرمی ہے آپ کے چہروں پہ، سبحان اللہ. بس میں نے اشارہ کر دیا، آپ سمجھ گئے ہیں. علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ یہ پاکستان کا تصور آپ کو کیسے آیا؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایک دن میں فجر کی نماز حضور داتا صاحب پڑھی اور داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھا تھا، اور فرمایا کہ اس وقت داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے مجھے یہ پاکستان کی تصویر بالکل سامنے آ گئی. تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگ تو کہتے ہیں محمد اقبال مصور پاکستان ہے، لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں داتا علی حجویری مصور پاکستان. پاکستان 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 پاکستان. اللہ اکبر جل شان. فرمایا حضرت داتا صاحب مصور پاکستان. اور یہ جو دو قومی نظریہ ہے، ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے بانی علامہ اقبال اور قائد اعظم ہیں. میں جیسے عرض کیا یہ بڑی شخصیات ہیں، لیکن تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ یہ دونوں ہستیاں بھی علامہ اقبال اور قائد اعظم 1905 اور 1906 سے پہلے کیا قومی نظریے کے قائد، دو قومی نظریے کے قائد ہیں. دو قومی نظریہ ویسے تو قرآن نے بیان کیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ سارا دو قومی نظریہ ہے سورہ کافرون. کہ مسلمان علیحدہ قوم ہے، کافر علیحدہ قوم ہے، تمہارا دین علیحدہ ہے، ہمارا دین. یہاں پر رک کر میں ایک جملہ بول دوں اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے. سبحان اللہ. جی
دو قومی نظریے کو اگر سمجھ آ جائے نا تو صلح کلیت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. صلح کلیت یہ سارے ٹھیک ہیں جی، بس ٹھیک ہیں جی، سارے ٹھیک ہیں جی، سارے سلام ہیں جی، کوئی مسئلہ نہیں. کہ تھوڑے سیال کوٹ والے ویسے بندے کہیں تو چنگیاں بھی نمبر ہیں تو کہیں بریاں بھی نمبر لے جاندے ہیں. اور ایک نے بولے ہو نا کہ جی کوئی جڑا ہے وہ سارے دین برابر ہیں. جنگل کا دے واسطے ہوئی ہیں بدر احد. قرآن کا کیا مقصد ہے؟ یزید اور حسین کیا ہیں؟ ایک بھی سارا کچھ. اس لیے یہ باتیں نہیں جی سارے ایک جیسے، یہ کلمہ کفر ہے جی. اور جو بولا گیا ہے لیکن غور نہیں کر لے لوگ. دو قومی نظریے کی بنیاد ویسے تو قرآن نے رکھی کہ کافر اور جو کفر قوتیں ہیں وہ علادہ قوم، اور جو نبی پاک کے غلام ہیں یہ علادہ قوم. بس یہ دو قومی نظریے. لیکن بڑے صغیر میں دو ہستیوں نے اس کی بنیاد رکھی اور پہچان کرائی. دونوں ہی مجدد ہیں، دونوں میں احمد نام آتا ہے اور دونوں نبی پاک کے عاشق ہیں. ایک مجدد الفسانی ہے، ایک مجدد اعظم اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ. مجدد الفسانی حضور نے دو قومی نظریہ سمجھایا، پھر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی ذات علامہ اقبال نے خود اس کو تسلیم کیا ہے کہ دو قومی نظریے کی مجھے سمجھ امام احمد رضا کی کتابوں سے آئی. علامہ اقبال تو یک قومی نظریہ. آج جو ہندوستان میں ترانہ پڑھا جاتا ہے کون سا ہے بھلا؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ علامہ اقبال کے شعر ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم ہیں اس کی بلبلیں، یہ سارا گلستان ہمارا. یہ ہندوستان کا ترانہ ہے جو علامہ اقبال نے لکھا تھا. یہ یک قومی نظریہ ہے، دو قومی نظریہ نہیں. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. لیکن جب اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا اثر ہوا اور دو قومی نظریے کی جو ہے وہ تعلیم اور وہ چیز روشن ہوئی تو پھر علامہ اقبال نے کیا کہا؟ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا. صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا نبی پاک کے غلاموں کے لیے. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم ہیں مسلم، سارا جہاں ہمارا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سارا جہاں ہمارا. یہ پھر دو قومی نظریہ جو ہے وہ حضرت علامہ اقبال نے، اور پھر اس کے بعد قائد اعظم نے پشاور کی کانفرنس میں اور دیگر کانفرنسز میں دو قومی نظریہ پیش کیا، اور جس میں بڑی مثالیں بھی موجود ہیں. جو ہندو نے اعتراض بھی کیے، بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیے. اللہ اکبر جل شانہ کہ یہ کیا ہے جی، آپ ہندوستان کو توڑ رہے ہیں، سارے اکٹھے رہیں، انگریز کا مقابلہ کریں. حضرت قائد اعظم سے جب یہ سوال کسی صحافی نے پوچھا تو بڑے لائق اور فقیر تھے. اللہ نے جنہیں چنا کوئی ایسا بندہ تو نہیں تھا. اللہ. اور یاد رکھیں اگر تھکے نہیں تو میں ایک بات ضرور عرض کرتا ہوں. سبحان اللہ. قائد اعظم ایک مرتبہ تھک اور ہار کر واپس چلے گئے. اے بابے بتاؤ بھلا، یا تاریخ پڑھنے والوں کو تھک ہار کے چلے گئے، مایوس ہو کے گئے تھے. دوبارہ ہندوستان، دوبارہ کہتے ہیں خواب میں رات کو کیا دیکھا. قائد اعظم کہتے ہیں کہ میری ایسا بیڈ ہل رہا ہے. میں اٹھا تو میں نے کہا خواب ہے. میں بیٹھا ہوا تھوڑی دیر بعد پھر ہلا. پھر ہل گیا، جاگ رہا تھا پھر ہلا. میں ڈر گیا کہ زلزلہ پتہ نہیں آ گیا. پھر تیسری مرتبہ ہلا تو جب میں اٹھ کے بیٹھا تو سامنے ایک سفید نورانی صورت موجود ہے. فرمایا محمد علی جناح، میں تیرا آخری نبی محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں تیری ڈیوٹی لگانے آیا ہوں.
یہ پاکستان کی فائل ہے، لے ایسی تو نہیں پاکستان بن گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا انٹرویو پڑھے، آج یوٹیوب پہ بھی موجود ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت قبلہ بابو جی سرکار، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ شاہ جی، حضرت بابو، یہ پیر میر علی شاہ صاحب کے شہزادے ہیں، بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ آپ ذہنی طور پر آپ قبول نہیں فرماتے تھے قائد اعظم کو، شروع میں شریعت کا رنگ غالب تھا، اور کچھ ایسے تحفظات ذہن میں تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اجمیر شریف میں گیا، جب اجمیر شریف میں گیا اور فجر کے وقت ایک بندہ دربار شریف سے نکلا تو کہا کہ آپ گولڑے شریف سے آئے؟ آپ بابو جی سرکار ہیں؟ ہاں۔ کہا مجھے رات کو قسم اللہ کی نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے، حضور ایسے تشریف فرماتے، سامنے ٹیبل تھا، فائلیں پڑی ہوئی تھی، اور حضور نے ایک فائل اٹھا کے ایک ایسے بندے کو دی ہے کہ اس بندے کو میں ابھی بھی دیکھوں پہچان سکتا ہوں۔ بولیا اس کا یہ تھا کہ اس نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا اور یہ تھا۔ تو بابو جی سرکار بڑے ذہین اور فطین تھے بڑے، تو آپ نے کسی ساتھی کو کہا یار وہ محمد علی جناح کی تصویر تو دو، کہا یہ کہا اللہ کی قسم یہی شخص، سبحان اللہ، بالکل یہی شخص۔ یہ تو ان لوگوں کی نفرتیں تو ان لوگوں نے ڈالی جو کانگریسی ہیں، جو پاکستان کے مخالف تھے، ہیں اور رہیں گے۔ بے شک جی، بنگلہ دیش کے اندر ایک بزرگوں کا مزار ہے، حضرت جلال شاہ، جس طرح حضرت داتا صاحب لاہور میں مشہور ہے نا، اس طرح بنگلہ دیش کے اندر حضرت جلال شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف مشہور ہے جی، بہت بڑی بزرگ ہستی ہیں جی۔ یہ 1921 کے اندر وہاں پر ایک مولانا فرید احمد گزرے ہیں، صحیح العقیدہ تھے اور بڑے نامور خطیب بھی تھے اور بڑے برکت تھے۔ اللہ اکبر جل شاہ۔ آپ حضرت جلال شاہ ان کو خواب میں ملے، فرمایا او فرید احمد، تو فرید احمد ہے، ہاتھ پہ درے ہاتھ بیٹھا ہے، اس زمین پر ایک ملک بننے والا ہے جس کا نام پاکستان ہوگا، اور فرمایا ان قریب بننے والا ہے اور اس نے ضرور بننا ہے، اور فرمایا جو 100 قدم اس کے لیے کوشش کرے گا، فرمایا ہزار فرلانگ جنت اس کا استقبال کرے گا، سبحان اللہ، تو پاکستان کے لیے کوشش کرے گا۔ جس زمین پر آپ بیٹھے ہو، یا جو 14 اگست کو جو دولت، اور پھر یہ اتفاق تو نہیں نا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہو، آخری عشرہ ہو، پھر لیلۃ القدر ہو، سبحان اللہ، پھر جمعۃ الوداع ہو، سبحان اللہ، یہ اتفاق ہے؟ ایسے تو نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چیز عطا فرمائی ہے، اور یاد رکھیں میں ایک بات آپ سے محبت سے عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ پورے پاکستان میں جشن آزادی کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اور یہ محفل پاک کی سرکار کا میلاد اور اللہ کے شکر کے لیے ہے، تو اس اعتبار سے میں ساتھ پاکستان کے حوالہ سے بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا، مشکل وقت ضرور آئیں گے، لیکن اس کا قد ہمیشہ اونچا ہوتا رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ حدیثوں میں اس کا ذکر، اب حدیثیں پڑھیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا، حدیثوں میں ذکر ہے کہ سرکار ایسے بٹن کھول کر ہندوستان کی طرف سے فرماتے مجھے وہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ٹھنڈی ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ، اللہ اکبر، فرمایا مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اسی کا ترجمہ علامہ اقبال نے کہا، میرے عرب کو آئیں ٹھنڈی ہوا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن، سبحان اللہ، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پاکستان میں کیا بیان کروں یار، سبحان اللہ، یہ وہی سرزمین ہے جو اسلام کی نشأت ثانیہ کے طور پر جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے گی، اسلام کی
پہچان بن کر یہ سرزمین سامنے آئے گی، اور ایک وقت آئے گا اللہ اکبر جل شانہ کہ غزوہ ہند کا سارا جتنا بھی سسٹم ہے وہ اسی سرزمین سے ہوگا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور آپ دیکھیں کہ مدینہ شریف اور پاکستان کا روحانی کیا تعلق ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ سب سے بناتے وقت سب سے بڑی ہجرت، 2 ہجرتیں اسلام کے نام پر ہوئی ہیں، مکے سے مدینے کی طرف، ہندوستان سے پاکستان کی طرف، 2 ہجرتیں اسلام کے نام پر ہوئی ہیں، دین کے نام پر ہوئی ہیں، اور یہ 2 ہجرتیں ہوئی ہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات، آئے ہائے سبحان اللہ، اللہ اکبر جل شانہ، پاکستان اور مدینہ شریف کا ایک تعلق اس انداز سے بھی ہے کہ جب مدینہ شریف کی ریاست قائم ہوئی تو اس وقت 2 دشمن قوتیں تھیں، ایک مشرک اور ان کی حمایت میں یہودی تھے، مشرکین مکہ اور حمایت یہودی کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، پاکستان کے بنتے وقت بھی اب بھی مشرک دشمن ہے اور اسرائیل یہودی اس کی حمایت کا۔ 4 جنگیں ہوئی ہیں، 4تھی فیصلہ کن ہوئی ہے، بدر، احد، خندق اور پھر فتح مکہ، 4تھی فیصلہ کن ہوئی ہے، 3 جنگیں ہو چکی ہیں پاکستان میں، 4تھی فیصلہ کن ہو۔ اور یہ بات یاد رکھو، گاندھی نے ایک دفعہ اجلاس بنایا نجومیوں کا، اور نجومیوں کا اجلاس بنا کر ذائچہ بنانے والوں کا، کیونکہ ہندو کا ایک اپنا سسٹم ہے، اللہ اکبر، انہوں نے جب ذائچہ بنایا انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں پاکستان پہ حملہ کروں یا نہ کروں، تو سب نے اپنے اپنے حساب لگائے اور سارے کہنے لگے کہ اگر ہم جان کی امان پائیں تو ایک بات سچی ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں، کہا اسی لیے تو بلایا کہ سچی بات کا سوچنا بھی نہ پاکستان پہ حملہ کرنا، نہ سوچنا، کبھی نہ سوچنا، کہ ہمارے ذائچے بتا رہے ہیں، ہمارے نقشے بتا رہے ہیں، ہمارا علم جعفر بتا رہا ہے کہ اب پاکستان پر جب بھی حملہ ہوگا یہ فائنل ہوگا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب حملہ ہوگا لال قلعے پر بھی پاکستان کا جھنڈا ہی نصب ہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور یہ حقیقت بات ہے، 4تھی جنگ جو ہے وہ فیصلہ کن جنگ ہوگی جب بھی ہو، اللہ کو منظور کب ہے، لیکن جب بھی ہوگی یہ دہلی پر جھنڈا جو لگنا ہے وہ پاکستان کا جھنڈا لگنا ہے، انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ، یہ دشمن کو بھول ہے، کفر کو بھول ہے، اللہ اکبر۔ یہ مٹی، اس مٹی سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور اس مٹی کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا، ویسے تو مکے اور مدینے کا ثانی کوئی نہیں اور نہ تقابل کیا جا سکتا ہے، لیکن مکے اور مدینے کے بعد پوری دنیا کے اندر ہر اعتبار سے اللہ نے جس ملک کو نوازا ہے، موسم کے اعتبار سے، خزانوں کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی اللہ نے نوازا ہے وہ میرا اور آپ کا پاکستان ہے، اور اللہ نے موسم کے اعتبار سے بھی نوازا ہے، خزانوں کے اعتبار سے بھی نوازا ہے، لیکن صرف شرط یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، جو اللہ اس کے رسول سے وعدہ کیا تھا، اور وعدہ کرتے وقت ہم نے جو وہ عہد جو کیا تھا، آج اگر 73 سال 74 سال جتنے سال ہو گئے ہیں، ان میں اگر ہم اس وعدے کی آج بھی پاسداری کریں، خدا کی قسم پاکیزہ لوگوں میں اور پاکیزہ محفل میں بیٹھ کے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنا وعدہ آج بھی نبھا لیں، اللہ اکبر جل شانہ، تو رحمتیں برسیں، ذلتیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یاد رکھو 100 سال ہی 200 سال تک تم کوششیں کرتے رہو، تبدیلی کے نعرے لگاتے رہو، جتنا مرضی کرتے رہو، لیکن جب تک تم اس وعدے جو وعدہ، جس وعدے پر یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا، وعدہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا کہ دین ایسا ہونا چاہیے، نظام مصطفیٰ ہو، قرآن کا نظام ہو، مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہو اور پورا اسلامی نظام ہو، اس وجہ سے پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ اور آج جتنے سیاسی لوگوں کے اور جتنے لوگ یہ کر رہے ہیں، روٹی کپڑا مکان یا جتنی بھی سہولیات، کیا ضرورت تھی پاکستان کی؟ اس وقت مطالبہ کیا جاتا کہ ہمیں اچھی حکومت ہونی چاہیے، اچھے لیڈر ملنے چاہیے،
وطن کا مطالبہ اسلام کے لیے کیا گیا، وطن کا مطالبہ کلمے کے لیے کیا گیا، وطن کا مطالبہ اسلامی ریاست اور اسلامی نظام کے لیے کیا گیا۔ باقی یہ روٹی کپڑا مکان اور یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر جل شان، نظام مصطفیٰ کے لیے ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ اس کے رسول سے، اور اللہ اس کے رسول نے مدد بھی فرمائی، اور پھر بعد میں بھی مدد ہوتی رہی، 65 میں نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر جل شان، اور آج تک ہو رہی ہے۔ لیکن جب تک ہمارا رخ اس طرف نہیں ہوگا ہمیں عزت نہیں مل سکتی، ذلت ہمارا مقدر ہوگی۔ خدا کی قسم، عزت کے پھولوں کے ہار اس دن پڑیں گے جب ساری قوم کا رخ حضور کے نظام کی طرف ہو جائے گا۔ یہ باتیں تو کڑوی ہیں، ان باتوں سے سبحان اللہ تو نہیں نکلتی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب پوری قوم کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے گا تو پوری قوم توبہ کرے گی، اور پوری قوم یہ کہے گی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ ساری ذلتیں بھی ختم ہو جائیں گی، ساری کی ساری جتنے دشمن ہیں یہ سارے کے سارے دیکھتے رہ جائیں گے، اور پاکستان کے اقبال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بلند فرمائے گا۔ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک تو سرکار کے میلاد اور ذکر کے حوالے سے رکھی ہے، اور دوسرا جشن یوم آزادی کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے میں نے چند باتیں کی ہیں، تاکہ چونکہ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم ہی حقیقی وارث ہیں۔ اہل سنت جتنے لوگ ہو نا، یہ اولیاء کا فیضان ہے پاکستان، باقی کرائے دار لوگ، کرائے دار کو نہیں فکر ہوتی کہاں کیل ٹھوکا جائے، کیا 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 جائے، کیا 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 جائے، اسے مالک مکان کو درد ہوتی ہے کیل بھی ٹھوکا جائے، دروازہ ٹوٹنے کی اسے درد ہوتی ہے مالک مکان کو۔ جی، کرائے داروں کو کوئی نہیں ہوتا آج ایتھے تھے کل ہوتے، کل ایتھے تھے پرسوں ہوتے، یہ کرائے دار کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جی، لیکن مالک کو درد ہوتا ہے۔ اہل سنت کو مالک ہو پاکستان، تم بنانے والے، تمہارا خون اس کی بنیادوں میں لگا ہے۔ اللہ اکبر جل شان۔ آج انہیں کیا درد ہے؟ آج جو مسجدوں میں فلمیں فلما رہے ہیں، اور یہ جتنے یار کوئی ہے بات کرنے والی؟ خدا کی قسم آپ بتائیں، آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ وہ پیچھے رہ گیا کام؟ جو بیبیاں نچو مسجداں کنجر خانے کرو، یہ پاکستان کا مطلب؟ میرا جسم میری مرضی، مندر بنانے، اقلیتیں ٹھیک ہیں لیکن سر پہ نہ چاڑو۔ اسلام نے سارے کا سارا سسٹم دیا ہے، دین ہر چیز بتاتا ہے کہ اقلیت کے کیا حقوق ہیں۔ اسلام نے جتنے اقلیت کے حقوق دیے کوئی مائدہ لال دے نہیں سکتا، سب کچھ اسلام ہمیں بتا رہا ہے۔ جی، لیکن پاکستان کے حقیقی وارث جو ہیں وہ نبی پاک کے غلام ہیں۔ اللہ کرے کہ اس دھرتی پر ایسا نظام آئے۔ اور میں آخر پر یہ بات آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، محبت کے ساتھ رکھوں گا، اچھی جو نیت ہے نا یہ عمل سے بڑھ جائے۔ ارادہ رکھو کہ یا اللہ میں کوشش کروں گا جب تک زندہ رہا حضور کا نظام آئے، نظام مصطفیٰ، انشاءاللہ کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ نہ سمجھنا کہ مولانا صاحب کو ووٹ مانگنے لگے ہیں۔ آج جب تم گالیاں دیتے ہو نا، لوگ کہتے ہیں جی فلانا نہیں چنگا، فلانا بڑا کنجر ہے، فلانا بڑا کنجر ہے، فلانا بڑا کنجر ہے۔ اس کو بنانے والا کون ہے؟ اس کو آگے لانے والا کون ہے؟ وہ کون ہے؟ فرشتے؟ کون سی مخلوق ہے؟ قصور ہمارا ہے، اپنا قصور پہلے گنو۔ اللہ اکبر۔ وہ گالی اسے نہیں پڑتی، ہمیں پڑتی ہے۔ جی، وہ کسی پنجابی والے کہتے ہیں پیڑا نہ مارو، پیڑے دی ماں مارو۔ جی، نیت کرو کہ جب تک زندگی ہے حضور کے نظام کے لیے ضرور کوشش کریں، انشاءاللہ سرکار کے نظام، نبی پاک کے دین کے لیے کوشش کریں۔ جی، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور جب
یہ جو میں نے ایک بزرگوں کا قول پڑھا ہے، سبحان اللہ، بڑا مجھے لطف آیا. وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو نیت اچھی والا بندہ مر بھی جاتا ہے نا، مثلا ایک بندہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں دین نافذ ہو، نظام مصطفیٰ نافذ ہو اور اسلام کا نفاذ ہو، اور غزوہ ہند میں ہر مسلمان کی خواہش ہے شامل ہو. غزوہ ہند ہوگا نا جی، میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے. تو ان بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بھی اس کی خواہش کرے گا جب بھی قائم ہوگا غزوہ ہند، فرمایا اللہ اس کی روح کو قبر سے نکال کے ان سے شامل کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارادہ یہ رکھو کہ ہمارا جسم، ہمارا دولت، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں کام آ جائیں دین کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے ہمارا کچھ کام آ جائے، ورنہ انہیں ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اللہ پاک اس دھرتی پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے. میں نے کچھ وقت تھوڑا زیادہ لے لیا، لیکن پاکستان کی محبت میں، حضور کی محبت میں چند باتیں ہو گئی، اور اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اس گھر کو اللہ آباد فرمائے. اور ماشاءاللہ نوجوان بڑے بیٹھے ہیں اور آپ خوش بھی ہیں سارے کے سارے، لیکن میں عرض کروں کہ یہ محفل پاک اتنی ضروری نہیں جتنی فجر کی نماز ضروری ہے. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ بولو نا. ہاں جی، آواز تھوڑی کم آ رہی ہے. فجر کی نماز ضروری ہے انشاءاللہ. بولو. میں گمان غالب رکھتا ہوں، حسن ظن آپ سے رکھتا ہوں کہ آپ نے عشاء کی نماز ضرور پڑھی ہوگی. ٹھیک ہے نا، ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، صرف